والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ دجالی فتنوں کے حوالے سے جیسا کہ میں ویڈیوز جو ہے پوسٹ کر رہا ہوں، اور کافی سارے ایسے چہرے جو کہ یعنی کہ آپ کے سامنے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اور گمراہ کن باتیں کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کا نعوذ باللہ انکار کر رہے ہیں، جیسے حسن اللہ یاری جیسے ہو گئے، جس نے اپنا رب علیحدہ بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ یہ اسی کی ویڈیو سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ جو ہے مطلب شہنشاہ نقوی ہو گیا، باقی دوسرے ہو گئے، تو مولانا طارق جمیل ہو گیا، یہ اہل تفرقات میں سے آ جاتے ہیں۔ وہ تو خیر شیعہ تو ایک مذہب ہے، تو اس ریگارڈنگ میں یعنی کہ اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ کیا نام ہے پوسٹ کرتا رہتا ہوں۔ تو آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جو کہ ثاقب مصطفی جو ہے، ثاقب رضا مصطفی میرا خیال ان کا نام ہے، آج اس کا بھی چہرہ ایک سامنے آیا کہ آپ دیکھیں کہ حدیث وہ بتا رہا ہے، ایک حدیث ہے جو کہ وہ بتا رہا ہے، اور وہ اتنی من گھڑت یعنی کہ اپنے طرف سے وہ حدیث اس نے گھڑی ہے اور گھڑ کے وہ بتا رہا ہے، جبکہ وہ تاریخی ایک روایت ہوگی، اگر ہوگی اول تو اس کا کہیں نام و نشان نہیں ہے نا اس طرح کی حدیث کا، جس طرح کا اس نے بتایا۔ تو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد میں پھر آپ کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ اس کی تفصیل بتاتا ہوں کہ اس نے کیا بلینڈر مارا اور کتنا بڑا اس نے جھوٹ بولا۔ تو یہ ویڈیو دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا۔ حضرت انس سے بھی روایت، حضرت علی سے بھی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کی وصیت تھی حضور کے پاس لے جانا اور حضور سے اجازت مانگنا، اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا، پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا، اور سارے ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستاذنک، اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر ہیں، آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا، یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا، صرف حجرہ تھا، اس کو تالا لگا تھا، چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، تو تالا لگا ہوا تھا اور لوگوں نے رکھ کے یہ عرض کیا، تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا، پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی، اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا، اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق، یار کو یار سے ملا دو، یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ اس کے اندر وہ ایک حدیث بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے پہلے ان کی وصیت تھی کہ تم ایسا کرنا کہ مجھے نا یعنی کہ روضہ رسول پہ لے جانا، اور وہاں جا کے یعنی کہ تم نے کیا کرنا ہے، اجازت لینی ہے، اور روضہ رسول سے آواز آئے گی، اور جیسا آپ نے سنا یعنی کہ تو وہ بتاتا ہے کہ صحابہ نے کیا کیا کہ ان کو لے گئے وہاں۔ تو بیسیکلی وہ حجرہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہ بند تھا، اور اس کے باہر یعنی کہ تالا بھی لگا ہوا تھا، کنڈی بھی لگی ہوئی تھی۔ تو صحابہ نے جی کہا کہ یا رسول اللہ یہ مطلب آپ کے ساتھی ہیں اور یہ یہاں آپ کے مطلب قدموں میں یعنی کہ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ تو اتنا کہنا تھا تو اچانک تالا ٹوٹ گیا اور کنڈی کھل گئی، اس کے بعد دروازہ بھی کھل گیا، اور اس کے بعد پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بڑا بہتان لگا رہا ہے یہ انسان، کہ کہہ رہا ہے کہ آپ دیکھیں الفاظ، آپ دیکھیں کہ یار الفاظ کا بھی کچھ چناؤ ہوتا ہے، کہ یار تو کب سے یار کو مطلب اندر بھیجو، یار تو کب سے یار کا انتظار کر رہا ہے، مطلب استغفر اللہ معاذ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم یہ بات کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ دجالی فتنوں کی کمی نہیں ہے۔ شیعہ مذہب تو خیر ایک مذہب ہے نا، جو کہ جن کو تو میں یعنی کہ مسلمانوں والے فرقوں کے ساتھ کنسیڈر ہی نہیں کرتا نا، کیونکہ ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے نا یہ مطلب ان چیزوں سے نا، تو ان کا تو اپنا ہی قرآن ہے، اپنی ہی چیزیں ہیں، اس قرآن کو وہ مانتے نہیں ہیں، اور وہ سب سے بڑا جو حسن اللہ یاری ان کا لیڈر بنا ہوا، آج کل امام بنا ہوا ہے، اور اللہ معاف کرے امام کہہ رہا ہوں، وہ عالم بنا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ جو ہے اس جیسے یعنی کہ جو ان کے ہیں علماء کہلاتے ہیں،
تو ان کی تو بات خیر ہے ہی لگنا کہ وہ تو شیعہ مذہب تو ویسے دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب یہ اہل تفرقات میں سے یہ آپ دیکھیں گے یہ لوگ بھی اللہ معاف کرے ان کے اندر بھی اتنا جھوٹ پایا جاتا ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بڑا جھوٹ باندھ رہا ہے. اب جبکہ اگر اس وصیت کو بھی دیکھ لیں جو انہوں نے کی تو اس میں یہ تھا کہ جی لے جانا اور وہاں جا کے رکھ دینا, اگر اندر سے کوئی آواز آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے جا کے جنت البقیع میں دفنا دینا. اب آپ دیکھیں کہ آپشن تو موجود تھی نا, جنت البقیع کی آپشن موجود تھی, تو وہ کیوں یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اگر اتنا ہی ہوتا تو جب وسیع کا مسئلہ ہوا, خلافت کا مسئلہ ہوا تو پھر وہاں چل جاتے, وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کروا لیتے. ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں یہاں یہ کتنا بڑا شرکیہ بیان, صرف جھوٹ ہی انہوں نے لکھا ہوا, جو ان کے عالموں نے ان کو بتایا ہے وہی وہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح ہمارے استاد نے مطلب پڑھایا ہم بھی ویسے ہی پڑھائیں گے, تو جو انہوں نے پڑھا ہے وہ ویسے ہی بتائیں گے نا. تو انہوں نے یہی سب کچھ پڑھا ہے, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کبھی قرآن کا تو میرا جہاں تک خیال ہے مطالعہ نہیں کیا, انہوں نے قرآن کا ترجمہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں ان کو. تو اچھا اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کا دور آیا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بہت زیادہ بیمار پڑ گئے, جب وہ یعنی کہ اور ان کا یعنی کہ ان کو جب وہ حملہ ہوا اور اس کے بعد ایون کہ یہاں تک ہوا کہ وہ جب کچھ پیتے تھے یا کھاتے تھے تو وہ ان کے جو انتڑی والی جگہ تھی ادھر سے وہ باہر آنا شروع ہو جاتا تھا, اتنا یعنی کہ وہ شدید بیمار تھے. تو انہوں نے یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یعنی کہ میسیج پہنچوایا کہ اس سے پہلے وہ خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے, 6 رکنی کمیٹی بنا دی تھی جس میں حضرت علی بھی تھے اور بھی صحابہ موجود تھے. تو یعنی کہ تم لوگ خود فیصلہ کر لو امیر المومنین کا نا کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا. تو انہوں نے پیغام بھجوایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ بھئی اس طریقے سے یہ واضح حدیث ہے جس میں ایسا ہوا, اور اس میں یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا جی میرا پلنگ وہاں جا کے میرا جو ہے جنازہ جو ہے وہاں جا کے رکھ دینا اور اس طرح آواز آئے گی. انہوں نے کہا ان سے اجازت لے لو, اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے دوسرے قبرستان میں داخل کر دینا, وہاں یعنی کہ دفنا دینا. تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارا مذہب شخصیت پرستی پہ کھڑا, ہم اب لوگ واہ 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 کر رہے ہیں کیونکہ ہم قصہ سننا چاہتے ہیں. ہم قصہ سن کے زیادہ خوش ہوتے ہیں بنسبت اس کے کہ ہمیں حقیقت بتائی جائے. حقیقت ہاں یہاں یہ قرآن پڑھا ہوتا تو آدھے تو خارج کر رہے ہوتے سر پہ, ٹھیک ہے, لیکن کیا تھا کہ وہاں واقعہ چل رہا تھا سب واہ جی واہ کرامات, یعنی کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یعنی کہ وہ دکھا دیا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آواز آئی. یار اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر شیعہ اور سنی کے جو فرقے بنے تھے یہ سب کچھ ہوا تھا, بعد میں بھی جو معاملات ہوتے رہے, پھر اتنی جنگیں ہوئیں, سب کچھ ہوا, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے فیصلہ کروا لیتے. کیوں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان؟ وجہ کیا بنی؟ وجہ تو یہی بنی نا کہ بھئی فیصلہ نہیں کروا سک رہے تھے, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے, ان کے پاس اب وہ لازمی سی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں فیصلہ کر سکتے نا. تو یہ بھی وہ بدعتی اور شرکیہ, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی وہ بدعتی لوگ ہیں اور شرکیہ فرقہ ہے, جبکہ جتنا بڑا نیٹ ورک ان کا ہے نا, اگر یہ صحیح اسلام نافذ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تو شرم آنی چاہیے, مطلب اپنے آپ کو عالم کہتے ہو ساکن مصطفی, تمہیں شرم آنی چاہیے. تم نے بھی اپنا منہ کالا ہی کیا, ٹھیک ہے نا, اور مطلب مین کے جھوٹ بول کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتان لگا کے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر, یعنی کہ عمدن کا لفظ آیا, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. بہت ان کے فالوورز ہیں اور اللہ معاف کرے, آپ دیکھیں کہ یہ کتنا, اس کا بھی چہرہ کتنا گھنونا ہے, یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں, یہ کتنا شرکیہ عقیدہ ہے ان لوگوں کا. اپنی طرف سے انہوں نے حدیثیں گھڑی ہوئی ہیں, تاریخی روایات, وہ پتہ نہیں وہ تاریخی روایت بھی ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو لے کے اس نے سب کے درمیان پھر آگے یار کر کے یعنی کہ بات کر رہا ہے. یار تو کم از کم اپنے منہ سے صحیح بات کرنا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کر رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی؟ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ آج میں نے ثاقب رضا مصطفی کی میں نے آپ کے سامنے اس کو ایکسپوز کیا, اور اس کا جو جھوٹ تھا, اس نے جھوٹی حدیث پڑھ کے یعنی کہ لوگوں کو جو گمراہ کیا, آج میں نے اس کو ایکسپوز کیا ہے. تو انشاءاللہ عزوجل میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے نزدیک میرا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ میرا کام ہے کہ حق کو آپ تک پہنچانا. جہاں مجھے جو نظر آئے گا کہ جو غلط بات کر رہا ہے, جو امت کو گمراہ کر رہا ہے, یا جو نعوذ باللہ معاذ اللہ
اللہ کی شان میں نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے یا قرآن کے حوالے سے یا کسی، تو میں ضرور آپ تک پہنچاؤں گا اور ان کو ایکسپوز کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔